لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف
وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم. حضرت شیخ گرامی قدر و صدر محترم واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک طویل وقفہ کے بعد آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے پس منظر میں جب میں کچھ حافظے پر زور دیتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ حضرت ہی کی صدارت میں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کوئی جزوی ملاقاتیں ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، باضابطہ اور جلی ملاقات آج ہی نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے خیال تھا کہ اس دور جمود و تعطل میں کہیں آپ کے جذبات بھی برف خانہ نہ بن گئے ہوں،
لیکن یہ اجتماع دیکھ کر میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور پرجوش عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اس سے زیادہ حق تعالی آپ کو فکری محاسن اور عملی خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں نے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے ایک مختصر سی آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے سہارا لیا۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ تو احباب کے اصرار پر، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے دل کی اور ذہن کی گرانیاں دور کرنے کے لیے تلاوت کر لیا۔ ہر مزدور کی ڈیوٹی کا کوئی ایک خاص وقت ہوتا ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، لیکن اپنا عالم یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں نظر آتی۔ رات حضرت ہی کی موجودگی میں تقریباً رات کے 2 بجے تک سیرت کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان میں، پھر اس کے بعد ملک بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت کرنے میں 3:30 بج گئے۔ پھر جو نماز صبح کے بعد وہی ہنگامی مصروفیت شروع ہوئی، تو نماز ظہر سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے کم و بیش 50 میل غربی جانب مستضی ہوا۔ وہاں سے پھر بھاگتے دوڑتے ہوئے ہم یہاں کلور کوٹ کے شرقی جانب، وہ ڈھڈیاں والا ہے، وہاں آنا پڑا۔ زور کے بعد اس جلسے میں شرکت کرنے کے بعد اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کل بھی تقریباً یہی نقشہ ہے مصروفیت کا، یعنی 3 مقامات پر کل بھی مجھے حاضری دینا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی تو اسی طرح ہی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقبہ میں اپنے فضل و کرم کے ساتھ دائمی سکون سے نواز دے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ارشاد باری تعالی ہے، قرآن ہی وہ راستہ بتاتا ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ہی اس راستے کا پتہ دیتا ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر چلنے والے بھٹک نہ جائیں اور منزل سے محروم نہ ہو جائیں۔ جس طرح شفیق باپ اپنے کم سن بچے کی انگلی پکڑ کر لے چلتا ہے کہ یہ راستے کی ٹھوکروں سے بھی بچے، اور جہاں میں اس لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ بھی جائے۔ قرآن پاک بھی یہ گارنٹی دیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کے لے چلوں گا اور منزل تک پہنچاؤں گا۔ اگر تم مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ وابستگی میں ملاوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ نسخہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو،
اور حکیم صاحب کتنی دل سوزی کے ساتھ تحقیق و تجسس کے بعد کوئی نسخہ تجویز کریں، لیکن استعمال کرنے والے اس نسخے میں ملاوٹ کر دیں تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، وہ مؤثر نہیں رہتا۔ آپ کے اور ہمارے دل و دماغ کی ساری بیماریوں کے لیے شافی مطلق نے قرآن کا نسخہ تجویز کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تمہارے دل و دماغ کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل نظر کے لیے موسم بہار ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور بد نصیب بہاروں میں بھی کچھ پا نہیں سکتے، ان کے ہاں موسم بہار اور موسم خزاں کسی پہلو سے کارگر نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا تو آئندہ جو گفتگو ہونے والی ہے اس سے آپ صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں گے کہ قرآن سے وابستگی میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ لفظ ملاوٹ جو ہے کبھی آپ نے پہلے بھی سنا ہے یا عملاً خدا نخواستہ کبھی اس سے گزرنا تو نہیں پڑا؟ بہرحال اس لفظ ملاوٹ کو یاد کیجیے۔ ایک جماعت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ ویسے ایک بات عرض کر دوں، اگرچہ صدارت میرے حضرت فرما رہے ہیں، جو نظریاتی سفر میں میرے قائد بھی ہیں اور روحانی سفر میں میرے شیخ بھی ہیں، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کچھ علیل بھی ہیں، انہیں زیادہ دیر بے آرام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں آج جسارت کروں گا کہ وہ مجھے تفصیلی گفتگو کی اجازت دیں۔ بہت ساری قضائیں جمع ہیں تو باتیں تفصیلی ہوں گی بابو، جس نے کھسکنا ہے وہ کھسک جائے، موقع ابھی غنیمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوں جم کے بیٹھ جائے کہ جب تک بات اختتام کو نہ پہنچے کوئی ہلنے نہ پائے۔ ہاں، اور اگر ہو سکے تو ذرا تھوڑا سا آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہنے اور سننے کو مؤثر بنانے کے لیے تھوڑے سے باشعور ہو کر، ذہنی طور پر متوجہ ہو کر بیٹھیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ ایک جنوں کی جماعت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ جب امام الانبیاء والمرسلین ایک تبلیغی سفر سے زخمی ہو کر ایک وادی میں پہنچے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس جماعت نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، پہلی مرتبہ سنا۔ قرآن پاک کی سماعت کے بعد جو ان کا فرسٹ امپریشن تھا، جو ان کا پہلا تأثر تھا، اور اس پر جو انہوں نے تبصرہ کیا، اللہ نے اس تبصرے کو بھی قرآن بنا دیا۔ فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ ہم نے قرآن سنا جو عجیب ہے، سویروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اجالوں کی خبر دیتا ہے، روشنیوں کا نقیب ہے، یہدی الی الرشد۔
یہ ان کا تبصرہ ہے. اب آگے فیصلہ ہے. فآمنا بہ، بس ہم تو اسی کے ہو گئے. وہاں قرآن پاک میں کہا گیا یہدی للتی ہی اقوم، اور یہاں درد دل سے قرآن سننے والوں کا تبصرہ ہے یہدی الی الرشد. اگر راستہ ٹیڑھا ہو تو آدمی بھول جاتا ہے نا، اور اگر اندھیرا زیادہ ہو تو بھی راستہ نہیں سوجھتا. ادھر کہا گیا تھا ٹیڑھا نہیں ہے، ادھر کہا گیا تھا اندھیرا نہیں ہے. تو سیدھا راستہ اور اجالے اور روشنی ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں. عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے سے پہلے اسی جماعت نے یہودیوں کی زبان سے محرف توریت سنی، اور عیسائیوں کی زبان سے اسی جماعت نے محرف انجیل سنی. مگر مطمئن نہیں ہوئے. توریت سن کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، انجیل سن کر بھی مطمئن. حالانکہ یہ دونوں بھی آفاقی فارمولے ہیں انسان کی دل و نگاہ کی بیماریوں کے علاج کے لیے. توریت بھی اللہ کا عطا کردہ نسخہ ہے اور انجیل بھی اللہ ہی کا تجویز کردہ نسخہ ہے، لیکن ان پر وہ مطمئن نہیں ہوئے. کیوں مطمئن نہیں ہوئے؟ اس لیے مطمئن نہیں ہوئے کہ توریت میں یہودیوں نے ملاوٹ کر دی، انجیل میں عیسائیوں نے ملاوٹ کر دی. اور جب ملاوٹ کی تو طریقہ واردات دیکھیے ذرا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. جب وحی کی صداقتوں میں یہودیوں نے نقب لگائی تو توریت میں یوں ملاوٹ کی کہ حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کر دیا. کہنے لگے ہمارا نبی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن نبی پردے میں ہے لیکن خدا معلوم ہوتا ہے. اور جب عیسائیوں کو تانا دیا یہودیوں نے کہ اپنے نبی کا باپ بتاؤ، یہودیوں کے تانے سے جان چھڑانے کے لیے عیسائیوں نے بھی وہی موقف اپنا لیا کہ هو المسیح ابن اللہ، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا ہے، ہم کوئی کسی سے کم ہیں. یہ تو اوپر سے بس دیکھنے میں انسان لگتا ہے ورنہ اندر سے بس. اب قرآن کا موقف سنیں. میں جب پچھلی مرتبہ یورپ کے دورے پہ جا رہا تھا تو لندن ایئرپورٹ پر امیگریشن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں سیرت کانفرنسوں میں خطاب کرنے کے لیے انوائٹ کیے گئے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے کہا وہی کہوں گا جو قرآن کہتا ہے. چونک گئے. کہنے لگے آپ بائبل کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات کریں گے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا اتنا حق بائبل ادا نہیں کرتی جتنا محمد عربی کا قرآن کرتا ہے.
بائبل تو تمہاری ہوس کی چوٹیں کھا کھا کر بیچاری حلیہ ہی بدل چکا ہے اس کا۔ وہ اپنی اصلی حالت میں کہاں رہی ہے کہ وہ دوستی کر سکے گی۔ بائبل نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ بلا امتیاز فکر و نظر ہر انسان کا ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ الوہیت اور ولدیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو خدا ہے وہ کسی کا باپ نہیں، بیٹا نہیں، اور جو باپ بیٹا ہے وہ الہ نہیں۔ لیکن تم نے یہ موقف اپنایا۔ وہ کہنے لگے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے پھر وہاں ان کو قرآن کی یہ آیت سنا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی سمجھ لیجئے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے متوجہ کیا، تم حضرت عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ نا۔ آدم کو تو باپ مانتے ہو، آدم کا باپ دکھاؤ نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں، آدم کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، اسے مان بیٹھے ہو۔ آدم کی تخلیق آبجیکشنیبل نہیں ہے، اس پر اعتراض کرتے ہو تو تمہاری نیت میں فطور ہے نا۔ اور پھر قرآن پاک نے واضح کر دیا تمہیں مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، خالق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ قادر مطلق اور وہ مختار کل جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہی قادر مطلق بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی نے دونوں کو پیدا کیا۔ پھر کہنے لگے مادر میری کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک نے جو دوستانہ دفاع کیا ہے، بائبل کہاں کہہ سکتی ہے؟ جب یہودی اس عفیفہ کو تانے دے رہے تھے، الزامات عائد کر رہے تھے، تو قرآن پاک نے کائنات کے چوراہے پر اعلان کیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، تم مریم پر اعتراض کرتے ہو، جبکہ مریم تو وہ عظیم پاک باز خاتون ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ میرے عزیز دوستو، یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی، توریت کو بدلا، عیسائیوں نے انجیل کو بدلا، اور جب یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی تو کہنے لگے ہمارا نبی بشر نہیں۔ جب عیسائیوں نے توریت میں ملاوٹ کی تو کہنے لگے ہمارا نبی بشر نہیں، یہ خدا کی جنس ہے۔ کسی اور نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نبی بشر نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ عجیب انکشاف کر رہے ہیں آپ، شاید کوئی تکلف میں بات کر رہے ہیں۔ اصل بات یوں ہے کہ مصر کی گمراہ عورتوں نے کہا تھا کہ یوسف بشر نہیں، احساس کمتری کی ماری ہوئی جنس، مقام بشریت سے بے خبر جنس۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ بٹھائی گئی ہے نظارے کے لیے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو دکھانے کے لیے انہیں جمع کیا تھا، کیونکہ یہ تانے دے رہی تھی کل تک جو بازار میں بکتا تھا عزیز مصر کی بیگم نے اسے اپنا محبوب بنا کے شہزادیوں کے ذوق کو بھی بدنام کر دیا۔ قرآن پاک نے اطلاع دی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ تانا سنا تو مصر کی ان تمام بیمار عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی وآتدت لہن متکئا، اور پھر ان کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان اس پر لوازمات چنے، دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ کچھ فروٹ بھی رکھے۔ وآتت كل واحدة منهن سکینا، اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی۔ تیار بیٹھی ہے۔ میں نے کہا بیمار جنس ہمیشہ دسترخوانوں میں ملے گی اور مجاہد ہمیشہ میدانوں میں ملیں گے۔ جن کی پرواز دسترخوانوں تک ہوتی ہے ان کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے۔ وقالت اخرج علیہم، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا محبوبم ذرا باہر آئیے نا۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب کا بے داغ بیٹا 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تابندہ جوانی لے کر جو ہی خلوت سے جلوت میں آیا، یہ بیمار جنس بدحواس ہو گئی۔ اکبرنا، ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ سرگودے والے ترجمہ کر دینے چلیاں ہو گئی، چلیاں ہو گئی۔ پشاور والے نے ترجمہ کیتا لیونیاں شو، ادھر ملتان مظفر گڑھ بہاولپور ریاست سرائکی والے نے ترجمہ کیتا کملیاں تھی گئی ہیں۔ ادھر گجرانوالا سیالکوٹ گجرات لاہور والے پنجابی دوستوں نے ترجمہ کیتا دیوانیاں ہو گئی ہیں۔ پپلا کے دوستو، حسن پیغمبر کو دیکھ کر دیوانہ ہو جانا یہ بھی پرانی بیماری، آج بھی کبھی کبھی کانوں میں آواز پڑتی ہے چھڈو جی اسی تے حضور دے دیوانے۔ عزیز دوستو، کبھی نہ بھولیے گا کہ نظریاتی سفر میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی کہ انہیں دائرہ انسانیت سے نکال دیا۔ جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضور سے محبت کا گر سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ محبت یوں ڈوب کے کی کہ صدیق کی محبت معیار بن گئی، اور پھر محبوب نے خراج پیش کیا اپنے محب کو۔
کہ اگر میری پوری امت کی عقیدت و محبت جو اسے مجھ سے ہو سکتی ہے وہ ترازو کے ایک پلے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلے میں میرے یار غار کی عقیدت رکھ دی جائے، خدا اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کی عقیدت کے مقابلے میں ابو بکر کی عقیدت کا وزن بڑھ جائے گا۔ محبت ایسے کی کہ صدیق اکبر کی محبت میں یار ہو گئی قیامت تک کے لیے، لیکن باہوش اتنا ہے کہ وصال نبوی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن جب فاروق اعظم جیسا مضبوط اعصاب والا انسان، جری انسان، فرط غم میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح گھومتا ہے اور فرماتا ہے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو وہ میری تلوار کی زد سے نہیں بچ سکے، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فاروق اعظم کا بازو پکڑا، دوسرے صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے، فاروق اعظم کو سامنے بٹھایا اور جو خطبہ دیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخدا ایک ایک لفظ صدیق اکبر کا ایک ایک لفظ ملت اسلامیہ کے لیے روشنی کا مینار نظر آتا۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ عمر سن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے، محبوب خدا تھے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ بس کون ہے؟ پپلا کے بے زبانوں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ کون ہے؟ باقی تو سب پہ موت کا ضابطہ لاگو ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کی موت عام انسانوں کی موت جیسی نہیں، جس طرح رسول کی زندگی امتیازی ہے پیغمبر کی موت بھی امتیازی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بعض بد نصیب بلڈوزر چلاتے ہیں سب کو یکساں طور پر، حالانکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے صدیق اکبر خطبہ دے کر حضور کے قریب آتا ہے، چادر تنی ہوئی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے صدیق اکبر نے چادر ہٹائی اور پھر آنکھوں سے محبت کے دو موتی گر پڑے، فرمانے لگے میرے یار جا رہے ہیں آپ، طبت حیم و میتا، تیری زندگی بھی پاکیزہ ہے، تیری موت بھی پاکیزہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ کوتاہ نظر ہیں اور بد نصیب ہیں جنہیں یہ امتیاز اور فرق محسوس نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے دل و دماغ میں یہ حقیقت اتار دی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو بس اللہ ہی کی ذات ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے،
جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، ہمارے آقا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں، مشن پورا کر کے یا ادھورا چھوڑ کے؟ لیکن ایران کا آدم خور کہتا ہے کہ نہیں، ادھورا چھوڑ گئے۔ کویت کے ایک ویکلی جریدہ نے المجتمع نے اس کا بیان جاری کیا ہے، وہ فوٹو سٹیٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم مشن میں کامیاب نہیں گئے، کوشش تو بڑی کی لیکن وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر سکے، وہ میں کروں گا پورا۔ اور ابھی پچھلے دنوں قومی پریس میں اس کا جو بیان شائع ہوا ہے، جو اس نے وہاں جشن کے موقع پر دیا، وہ تو آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ مجھے جو رضاکار ملے ہیں، ایسے رضاکار نہ محمد کو ملے تھے نہ علی کو ملے تھے، اور بنا رکھا ہے اسے امام، آیت اللہ، روح اللہ، فنا فی اللہ، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا۔ صورتحال یہ جناب کہ جو لمبا جبہ سیاہ رنگ کا پہن لے اور سر کی کھوپڑی پہ سیاہ وہ لپیٹ لے، وہ آیت اللہ بن جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے عرش بری سے۔ اسکاٹ لینڈ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مقام ہے ایڈنبرا۔ آپ نے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایڈنبرا کے قلعہ میں شہید حریت ٹیپو سلطان مرحوم کی وہ تلوار اور وہ کرتا جو بوقت شہادت زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ وہاں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ سلطان ٹیپو مرحوم زخمی ہونے کے باوجود جب پڑے تھے تو وہیں ایڈنبرا کا ایک انگریز جرنیل ان کے قریب گزرا اور شیر میسور کو زخمی دیکھ کر اس نے بوٹ کی ٹھوکر لگائی ہے سلطان ٹیپو کو کہ تم نے مزہ چکھ لیا۔ زخمی ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان کی تلوار جو قریب پڑی تھی وہ اٹھائی اور یورپ کے اس کتے کے پیٹ میں گھونپ کر زخمی ہونے کے باوجود اسے ہلاک کر دیا۔ وہ ایڈنبرا کا تھا۔ تو پھر برٹش گورنمنٹ نے اس خدمت کے صلہ میں کہ چونکہ اس نے جان دی، سلطان ٹیپو کی تلوار اور کرتا وہیں رکھا ہوا ہے۔ دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آئیں ہم آپ کو دکھائیں، میرا جی چاہا، ہم تیار ہو کر گئے بھی دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہاں گئے تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں انگریز عورتیں اور انگریز مرد بچے قطار میں کھڑے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور میلے کا سما ہے۔ تو میں نے دوستوں سے کہا واپس چلیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ تو بڑی تاریخی چیزیں ہیں، آپ کو دیکھنی چاہیے۔ میں نے کہا تاریخی چیزیں تو ہیں لیکن دشمن کے سامنے جا کے میں اپنے شہید مظلوم کی یہ چیزیں کیسے دیکھوں؟ دشمن کی نظریں مجھ سے سوال کریں گی کہ یہ کیسے شہید ہوا؟ تم میں سے اپنوں نے غداری کی تھی، تمہارے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے خرید کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کا یہ انجام ہوا۔ میں ان کی ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہائے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا، دشمن کبھی ہم پہ براہ راست فتح حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی ہم مارے گئے اسی وجہ سے مارے گئے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے غداری کی اور وہ دشمن کے ہاتھوں میں استعمال ہو گئے۔ کلہاڑا ایک درخت کو کاٹ رہا تھا، وہ غالباً بابا سعدی مرحوم نے لکھا ہے کہ کلہاڑا چھوٹ چھوٹ کے پڑتا تھا درخت پر، تو درخت نے زبان حال سے کہا بھئی میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اٹھ اٹھ کے پڑتا ہے مجھ پر، مجھے کاٹتا چلا جا رہا ہے۔
कुल्हाड़े ने कहा मैं तो तुझे कुछ नहीं काट सकता था, मेरे अंदर इतनी सकत कहां थी, तेरी अपनी जिन्स मेरे अंदर घुसी हुई है, वही उठा उठा के मारती है, अगर वो न होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हर दौर में यही होता रहा। अपनों की मेहरबानियां बेशुमार हैं दोस्तों। तो एडनबरा की सीरत कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे एक बूढ़े अंग्रेज ने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए पूछा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है यही इस्लाम, यही है। उर्दू बड़ी सुस्ता बोलता था, कम यहां बड़े सगीर में रहा है वो कई सालों तक, लेकिन अंग्रेज की उर्दू सुस्ता भी हो तो बहरहाल लंगड़ी तो होती ही है ना। अंग्रेज जब उर्दू बोलता है तो यूं लगता है जैसे अबू जहल कलमा पढ़ रहा है। ते उन्हें नहीं आता, फितरतन दाल अदा वो नहीं कर सकते। ते की बोलेंगे, दाल की जगह डाल बोलेंगे, इसलिए कि इंग्लिश ग्रामर में ते और दाल जीम वगैरह है ही नहीं। मुझसे कहने लगा इस्लाम यही है जो ईरान में जिसका मंजर सामने आता है। मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं, इस्लाम का ये आदमखोर ज़ौक़ नहीं है जो इसका है कि जब तक रोजाना 100-150 आदमियों को भून न डाले उस वक्त तक उसे खाना हजम नहीं होता। और जब आदमी मरने के लिए न मिले, गोली से उड़ाने के लिए न मिले, तो फिर हजरत चिल्ले में चले जाते हैं, चिल्ले में जाके फिर एक नई फहरिस्त तैयार होती है। फिर जो ही बाहर निकलते हैं सिलसिला शुरू हो जाता है। इस्लाम का ये मिजाज नहीं। इस्लाम का अगर आपने मिजाज समझना है तो मक्का में फातेह बनकर दाखिल होने वाले कायदे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। और 10,000 सहाबा किराम, वो सहाबा के जो 1,000 रुपए वजनी है वो 10,000 है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आज अपने सताने वालों को तहस नहस कर देते, मगर आप जानते हैं कि हुजूर ने क्या फरमाया। हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल अंसार, उन्होंने जज्बात में यह नारा लगा दिया था कि आज इंतकाम और टक्कर का दिन है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, आज मुआफी और रहमत का दिन। और तंबीहन हजरत साद से झंडा ले लिया। हजरत अली को बुलाया, फरमाया अली तुम ये झंडा उठाओ। अब तारीख में 3 मरहले हैं जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली को दिया। एक फतेह मक्का के मौके पर, एक बद्र में, जब इस्लाम का अलंबरदार जख्मी होकर गिर गया और परचम इस्लामी नहीं मिल रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुजाहिदीन इस्लाम ने जब ये इत्तला दी कि हुजूर इस्लाम का परचम भी नजर नहीं आ रहा और परचम बरदार भी जख्मी होकर गिर गया है, अब हम किस कपड़े को इस्लाम का परचम बनाएं और वो परचम कौन उठाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ठहरो। खैमे में तशरीफ ले गए। कुछ देर के बाद सैयदा आयशा सिद्दीका की ओढ़नी ले आए, हजरत आयशा की चादर ले आए और फरमाया अब ये इस्लाम का परचम बनकर लहराएगी। और फरमाया अली कहाँ है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया हुजूर हाजिर हूं। फरमाइए क्या हुक्म है?
پیغمبر نے فرمایا آج عائشہ کی اوڑھنی اسلام کا پرچم بنے گی اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کرے گی۔ نعرہ تکبیر، شان عائشہ صدیقہ۔ اجمی منافقین نے تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے ماں بیٹے کے درمیان میں جو اختلاف و عداوت کے کسے گھڑ رکھے ہیں، آپ اسی ایک اشارے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روحانی مادر محترمہ حضرت عائشہ کے کتنے سچے فرزند ہیں۔ ایک اس موقع پر اور ایک خیبر کے مرحلے پر، اور اتفاق بڑا عجیب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں جب بھی جھنڈا آیا اللہ نے فتح عطا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے خاموش در و دیوار پر قرآن کی آیت نشر کی، فرمایا مکہ والو تم نے ہمیں ستایا تھا، آج ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج میں تمہارے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو میرے بھائی کے جذبات تھے، حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں کے متعلق، کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اسلام تو یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جیسے پہلے انبیاء اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں، اب آنکھیں برسنا شروع ہوئی اور میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ صدیق اکبر جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے۔ تو محبت یوں کیجیے کہ فنا فی الرسول ہونے کے باوجود باہوش ہے، لیکن مصر کی بیمار جنس نے حسن یوسفی کا نظارہ کرتے ہی قطعن ایدیہم، دیوانگی کے عالم میں ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا، لیکن یوسف تو بشر نہیں، بشر تو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں، یوسف بشر نہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی سینئر قسم کا نوری معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا نوری ہے یہ۔ ٹھیک کہہ رہی تھی یا غلط کہہ رہی تھی؟ جی غلط کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا جن کا ذہنی ہاضمہ کمزور ہو ابن یعقوب کا حسن نہ پچا سکی تو پھر ان کی روحانی نسل رحمت عالم کا حسن کیسے پچا سکتی؟ یوسف بے شک حسین تھے لیکن حضور کا تو مقابلہ نہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور آمنہ کے لال کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گردنیں کٹوا دیں۔ حضور کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا دوست۔ تو اب آئیے خلاصہ نکالیں۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر بشر نہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ بشر نہیں، اور مصر کی بیمار جنس نے کہا حضرت یوسف بشر نہیں۔ جاتی رہے گی، آپ آئیں جائیں نہیں، بس آئیں۔
کہیں آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہ چکر کھاتا رہے. ذرا دہرا لوں. انہوں نے جب اپنی ذات کا آئینہ سامنے رکھا تو اپنے جھوٹ نظر آئے, اپنا فریب نظر آیا, اپنا مکر نظر آیا, اپنی حرام خوری نظر آئی, اپنا ہرجائی پن نظر آیا. تو کہنے لگے بشر تو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں, نبی بشر نہیں ہوتا. میں نے کہا انہیں غلط فہمی ہو گئی. یہ کب بشر ہے؟ یہ تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں. یہ تو انسانی ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہیں. بشر جھوٹا نہیں ہوتا. مکار, فریبی, حرام خور اور ہرجائی. قرآن اس جنس کو بشر مانتا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سو کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے. ان کے دل تو ہیں لیکن تفقع سے خالی ہیں, ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت سے خالی ہیں, ان کے دماغ تو, ان کے کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے خالی ہیں. اب یہ دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن جوہر انسانیت سے محروم ہیں. جوہر انسانیت کا پتہ ہے؟ جوہر کیا ہوتا ہے؟ موٹی آنکھیں انسان کا جوہر نہیں, اس لیے کہ اگر موٹی آنکھ جوہر ہو تو پھر گدھے سارے انسان ہیں. ان کی آنکھیں بڑی موٹی ہوتی ہیں. گھنگری والے بال بھی جوہر نہیں, گوری چمڑی بھی جوہر نہیں. کیوں بابو؟ میرے نال ایک سفر پیا کرے جی, ہرجائی بیمار بیچارہ کشمیر دا, سر کھا گیا. میری پچھلی سیٹ تے بیٹھا جہاز وچ. مینوں آکھے جی میرا پیر سونا بڑا ہے, نماز نہیں پڑھدا, روزہ نہیں رکھدا, حج کدی نہیں کیتا, قرآن نہیں پڑھدا, پر چہرہ چن ورگا. میں کیا کم بختا, چہرہ چن ورگا ہوئے کسی دا جے چمڑی سفید ہوئے, اسی کوئی اودے بوٹ بنانے نہیں, ان کی کریں گے؟ اے معیار نہیں. آخر لگا نہیں جی بادشاہ اے بھی معیار ہویا کہ تسی تے من وچوں کو نظر آندے ہو. میں کہا نہیں, میں او نہیں سمجھان دی کوشش کی بھی سونے عمل ہوندے. سونے ابو لہب ایڈا سونا سی کہ ماں نے ابو لہب آکھیا نا تے او دا عبد العزا سی نا, پر سونا اتنا سی کہ ماں نے آکھیا میرا پتر تے شولیاں دا بھی پیو ہے, لیکن جہنم وچ پہنچے. حبشے دا غریب الوطن, سیاہ فام مسافر, بلال رنگ دا کالا سی لیکن عملاں دا ایڈا سونا سی کہ جد فرش تے چلدا سی تے جتیاں دی آواز جنت تک پہنچ دی سی. بڑا سمجھایا نہ سمجھایا. جس ویلے اسی لندن ایئرپورٹ اترے تے سارے انگریز سن. میں کہ لا بابا جے گوری چمڑی ولایت دا معیار ہے تے سارے ولیاں دی قطار کھڑی ہے, جائے نہ سارے دا دامن پھڑ جائے. چل ورگے چہرے نے سارے. پھر آخر لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی, یہ تو مصیبت ہے, سارے سونے. اور وہ سونے اتنے ہیں بابو پپلا کے دوستوں, خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں, میں نے تو وہیں یورپ کی سیرت کانفرنسوں میں بھی کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کی غلیظ قوم نہیں دیکھی.
کہ جنہوں نے گارڈ کو چھوڑا ڈاگ کو پکڑا، خدا سے ترک تعلق کر بیٹھے، کتے کو جزو زندگی بنا لیا۔ فیملی مکمل نہیں ہوتی جب تک کتا شامل نہ کر لیں۔ یہاں بھی انگریز کے جو پالتو خاندان ہیں، انگریز کی یادگار، ان کے بھی بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں کتا نہ ہو تو انہیں بھی سکون نہیں ہے۔ میں نے کراچی بندر روڈ پر ایک نو دولتیوں کو دیکھا، اوپن کار میں جا رہا تھا، لمبی لمبی زلفیں، آگے وہ بیٹھا تھا، پیچھے ایک بہت بڑا کتا بیٹھا تھا۔ کتے نے آگے منہ کر رکھا تھا اور دونوں کا منہ اس طرح جمع ہو گیا تھا، اور منظر کچھ ایسے تھا جیسے بچھڑا ہوا ہجر و فراق کی مار کھایا ہوا باپ ایک عرصے کے بعد اپنے لخت جگر سے مل گیا۔ میرے عزیز دوستو، سفید چمڑی انسانیت کا معیار نہیں، موٹی آنکھیں انسانیت کا معیار نہیں، گھنگریالے بار جوہر انسانیت نہیں۔ جب موت آ جاتی ہے آنکھیں بھی پڑی ہوتی ہیں، بال بھی پڑے ہوتے ہیں، چمڑی بھی وہی سفید پڑی ہوتی ہے، سب کچھ اس کا موجود ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ باڈی ہے، یہ لاش ہے، اب اس کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جاؤ، تو معلوم ہوا کہ جوہر کچھ اور ہے۔ اور جوہر کے متعلق اقبال نے کہا نا، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جوہر بھی فنا ہو جاتا ہے، جو یہ کہیں کہ جوہر بھی فنا ہو جاتا ہے اور وہ جوہر بھی انبیاء کا، تو انہیں بھی انسانیت کا، عظمت کا پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بشر جھوٹے، مکار، فریبی، ہرجائی کو نہیں کہتے۔ بشر اس کو کہتے ہیں کہ جلال میں آ کر اگر ٹھوکر لگائے تو زلزلے میں کانپتی ہوئی زمین پر سکون ہو جائے۔ بشر تو صدیق اکبر ہے، انبیاء کے بعد بشر تو فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، فارس کا سلمان ہے، حبشے کا بلال ہے، روم کا صہیب ہے۔ بشر تو عبداللہ ابن مسعود ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، عمرو ابن عاص ہے، طلحہ زبیر ہیں۔ بشر تو خالد بن ولید ہے، بشر تو معاویہ بن ابی سفیان ہے، بشر تو حسن و حسین ہے، کہ ہیں تو بشر لیکن کردار کی بلندیوں کا یہ عالم ہے کہ جن کے عروج پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ بشر اس کو کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے الجھے ہوئے بالوں والے، پھٹے پرانے لباس والے، میلے کچیلے نظرانے والے، جو تمہاری نظر میں نہیں جچتے لیکن وہ اتنے معیاری ہوتے ہیں کہ فرش پہ بیٹھے ہوئے اگر کسی بات کی قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ بشر وہ دیکھیے بشر جا رہا، یہاں نہیں جا رہا، جنگل میں جا رہا تھا۔ اے کاش یہاں آپ کبھی مجھے کوئی بشر دکھا۔ لشکر سے بچھڑ گیا تھا، جنگل میں جا رہے تھے، سامنے جنگل سے ایک شیر ببر نکلا ہے، دھاڑتا ہوا ہے۔ سچ بتائیے ہم اور آپ ہوتے تو اس وقت کیا کرتے؟ بھاگ جاتے؟ میرا تو خیال ہے وہیں ہارٹ فیل ہو جاتا۔ ہم اتنے بہادر بھی نہیں ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر جیتے رہے، لیکن وہ انسان کامل کا تیار کردہ سچا بشر تھا، بھاگنے کے بجائے ڈٹ گیا۔
اور شیر سے کہنے لگا تو جنگل کا شیر ہے، میں ضمیر کا بادشاہ ہوں۔ میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر جائی نہیں یکجائی ہوں، میں آستانہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں، میں ضمیر فروش نہیں ہوں، سر فروش ہوں، میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، مجھے تجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ حضرت سفینہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا جیسے مالک کے سامنے کتا خوشامد کرتا ہے، دم ہلاتا ہوا قریب آیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ شیر بھاگتا جا رہا ہے اور زبان حال سے کہتا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بشر وہ ہوتے ہیں دوستو کہ سجدے کے لیے سر جھکائیں تو دھرتی ان کا ماتھا چومے، جنگلوں کی طرف جائیں تو درندے ان کی غلامی کریں، ہواؤں کو پیغام دے تو ہوائیں اطاعت کریں، دریائے نیل کو خط لکھیں تو وہ سیلاب دے دے، دریاؤں کی طرف لپکیں تو موجیں ان کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ اور یہ میں کوئی خطیبانہ لفاظی نہیں کر رہا، تاریخ کا پس منظر گواہ ہے کہ ایسے ہوا۔ وہ دیکھیے دریائے دجلہ کے کنارے سچے بشر آئے ہوئے ہیں، قادسیہ فتح کر کے آئے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ خیال آیا کہ مدائن کی طرف بھی ذرا جاؤں، یزدگرد آتش پرست ہے، ذرا اسے بھی خدا پرستی کا سبق دیتا جاؤں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یزدگرد کو پیغام دیا، ایران کے شہنشاہ کو، تمہارے قصبل نکالنے کے لیے محمدی آ رہے ہیں، تیار ہو جائیے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آج طاقت سے صداقت ٹکرائے گی، آج مادیت سے روحانیت ٹکرائے گی، آج سکندری سے کلندری ٹکرائے گی۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ آج حیوانیت سے بشریت ٹکرائے گی، تیار ہو جائیے۔ یزدگرد کو حضرت سعد کا پیغام ملا، اس نے اپنی قوم سے کہا ان سے ٹکرانا معمولی بات نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ تو بہت ہے لیکن وہ جذبہ نہیں جو محمد کے غلاموں میں صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اپنی قوم سے کہنے لگا دریائے دجلہ کا پل توڑ دو تاکہ محمدی دریا کو عبور نہ کر سکیں۔ اس کا خیال تھا جب پل نہیں ہوگا تو دریا عبور نہیں کر سکیں گے، لیکن اس احمق کو یہ خبر نہیں تھی کہ جب بشر قدم بڑھاتا ہے تو افلاک کی بلندیاں بھی زیر نگی ہوتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا گیا، لشکر اسلامی دریا کے کنارے آیا، سعد نے دیکھا پل ٹوٹا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں مجاہدین اسلام سے خاموش نگاہیں ڈال کر تم بہت سی آزمائشوں میں پورے اترے ہو، آج یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور پھر دریا سے کہتے ہیں، دریائے دجلہ سے فرماتے ہیں دریا جس کے حکم پہ تو چلتا ہے اسی کے حکم پہ ہم سر بکف پھرتے ہیں، تیری موجوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی لگائی، دریا میں گھوڑا ڈال دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔
اپنے قائد کا گھوڑا دریا میں جاتا دیکھ کر ہزاروں مجاہدین نے بھی گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ علامہ ابن جوزی مرحوم لکھتے ہیں دریا کی موجوں میں رسول اللہ کے سپاہی یوں نظر آ رہے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے، ڈٹ کے جا رہے ہیں، زبان حمد و تسبیح میں زمزمہ سنج ہیں۔ اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جب گھوڑے تیرتے تیرتے تھکنے لگے تو خشک زمین نکل آئی۔ ایرانی پرلے کنارے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مجاہدین اسلام نے اسی انداز میں دریا عبور کر لیا، پرلے کنارے پہنچے۔ ایک مجاہد نے دیکھا کہ کشکول سے مٹی کا پیالہ لہروں میں بہہ گیا ہے، تو رخ پھیر کے دریا سے کہتے ہیں میرا پیالہ تو حقیر سی شے ہے، لیکن تیری دیانت تو تاریخ میں مثال بننے والی ہے۔ ہم غریب الوطن مسافر ہیں، ہم اس پیالے میں پانی پیتے ہیں، مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو پپلا کے دوستو، دریا کی ایک موج آئی اور مجاہد کا پیالہ پیش کر گئی۔ ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا، دم دبا کے بھاگ نکلے۔ مدائن کا علاقہ بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے مجاہدین اسلام کے قبضے میں آیا۔ ایرانی بھاگتے بھی تھے اور کہتے تھے دیوان آمدن، دیوان آمدن، توبہ توبہ، یہ تو کوئی دیو آ گئے۔ میں کہا کرتا ہوں جب کل مجاہدین اسلام نے ہرجائیوں کے گھیراؤ کیا تھا تو بھاگتے تھے اور کہتے تھے دیوان آمدن، دیوان آمدن۔ یہاں مجاہدین نے، یہاں بر صغیر میں بھی کچھ مجاہدین نے، کچھ جیالوں نے دیو کو بند کر کے جو علم کی شمع جلائی، تو یہاں بھی ہرجائی بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں دیوبندی آ گئے، دیوبندی آ گئے۔ ہرجائی کل بھی ڈرتے، ہرجائی کل بھی ڈرتے تھے، ہرجائی آج بھی ڈرتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ علماء دیوبند تاریخ کا وہ بے داغ باب ہے، علماء دیوبند کا کردار کہ آنے والی نسل انسانی ان پر فخر ہی کرے گی۔ آپ ماضی کا جب تجزیہ کریں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا ہر دور میں باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے یہی مجاہدین۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انگریز سرکار کے مفادات کے لیے لوگوں کو ذہنی لوٹ مار کا شکار بنایا، ذہنی استحصال کیا۔ علماء دیوبند کی قبروں پر اللہ کے لطف و کرم کی بارش برستی رہے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کو دندان شکن جواب۔ قادیان سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی جھوٹی نبوت لے کے آیا تو مقابلہ کس نے کیا؟ یہ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کون ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور پھر ان کی تاریخ کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے سید محمد یوسف بن نوری، اور پھر حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہم کے مشن پر اور ان کے راستے پر آج یہ درویش چل رہا ہے کہ مجلس تحفظ حقوق عالیہ، مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کی ذمہ داری آج حضرت مولانا خان محمد صاحب کے کندھوں پر ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر مرحلے پر اپنے فضل و کرم کے ساتھ کامیابی مرحمت فرمائیں۔ فرنگی تعلیم کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند جیسا بین الاقوامی مرکز قائم کرنے والے یہی، مرزا قادیانی کی جھوٹی تاریخ کو پابند زمین کرنے والے یہی، اور عزیز دوستو صہیونی اور عیسائی مشنریز کی جلغار سے مسلمانوں کو بچانے والے
تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے والے کون؟ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خدا کی رحمتوں کی بارش برستی رہے۔ اس شخص نے کس خلوص کے ساتھ تبلیغی جماعت کا یہ پودا لگایا جو آج گلشن بن چکا۔ میں نے تو بیرونی دنیا میں جا کے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کیا کر رہی ہے۔ خدا کی قسم سینکڑوں مسجدیں یورپ میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو چرچ سے مسجدیں بن گئی، جو گرجے تھے ان کی کوششوں سے اب وہ مسجدیں بن گئی ہیں۔ گھنٹے بجتے تھے وہاں، اب اذانیں گونج رہی ہیں۔ بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بعض مسجدیں تین تین منزلہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تراویح رمضان مبارک میں نے گزشتہ رمضان بھی وہیں گزارا، اس سے پہلا رمضان بھی وہیں گزارا تھا۔ بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں تراویح کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں۔ ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ لوگ سما نہیں سکتے۔ ایک جماعت تراویح پڑھتی ہے، دوسری گھروں میں انتظار کرتی ہے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ آ کے پڑھتے ہیں، پھر تیسری جماعت انتظار کرتی ہے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تیسری جماعت آ کے پڑھتی ہے۔ اتنے میں سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ رات تو وہاں ہوتی 4.5 گھنٹے کی تھی، دن 19.5 گھنٹے کا اور رات 4.5 گھنٹے کی۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز آ گئی، پھر تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ نوافل ادا کی، اتنے میں سحری کا وقت آ گیا، پھر نماز صبح ہو گئی۔ اللہ اللہ خیر سے 4.5 گھنٹے کی رات۔ پر یہ تفصیلات تو آپ کو میری کتاب سے ملے گی۔ میں نے یہ ساری تفصیلات اور دورے کی تمام روداد کو قلم بند کیا تھا جو آج اسلام اور انسانیت کے نام سے شائع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بشر ایسے ہوتے ہیں دوستو، بشر موت سے نہیں ڈرا کرتے، موت بشر سے لرزہ برندام رہتی ہے۔ جو موت سے ڈرے وہ جانور ہوتے ہیں بیچارے، بشر موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو خود مقام بشریت سے واقف نہیں، انہیں رسول اللہ کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جوہر کو پہچاننے کے لیے بھی جوہری کی نظر چاہیے۔ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ہیرا دے دیا جائے تو فرمائیے کیا انجام ہوگا؟ کوئی ٹافی دے گا اسے اور ہیرا لے لے گا، بسکٹ کا ڈبہ دے گا اور بچے سے ہیرا لے لے گا، اسے کیا پتا کہ ہیرا کس کو کہتے ہیں؟ تو جو خود مقام بشریت سے واقف نہیں بیچارے، جو نادان لوگوں کا ذہنی اور معاشی استحصال کرنا جانتے ہیں اور ٹٹو پہ بیٹھ کر مریدوں کے دروازے کا طواف کرتے پھرتے ہیں، دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ سید صاحب آئے کھڑے، سید صاحب آئے کھڑے، یہ بشر ایسے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس جماعت کو ادھر بھیج دیا جو یہودیوں سے توریت سن کر مطمئن نہ ہوئے، عیسائیوں سے انجیل سن کر مطمئن نہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ذرا وادی نخلا میں آ کر میرے محبوب کی زبان سے قرآن بھی سن لو، شاید یہاں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ قرآن تو پھر قرآن ہے، دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ کیوں پپلا کے بے زبان ہو؟ قرآن دلوں میں اترتا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل سے جواب دیا، اترتا ہے۔ جی چاہتا نہیں تھا جواب دینے کو آپ کا، تمہارے بھی صدقے جاؤں۔ ہاں یہ جماعت آئی ہے وادی نخلا میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمندر میں غواصی فرما رہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. اس جماعت نے جب حضور کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. عجیب قرآن سنا ہم نے، جو روشنیوں کی خبر دیتا ہے، جو اجالوں کا نقیب ہے، جو سویروں کا راستہ بتاتا ہے. فآمنا بہ، بس ہم تو اب اسی کے ہو گئے. کس کے ہو گئے؟ قرآن کے ہو گئے. اب جب قرآن کے ہو گئے تو ملاوٹ نہیں کریں گے. وعدہ کرتے لن نشرک بربنا احدا. اب اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے. اب ہمارا مسجود ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود. کہتے جاؤ نا، رات کا اب بڑا نازک حصہ شروع ہے. اللہ کی رحمت اس وقت خاص انداز میں متوجہ ہوتی ہے فرش والوں کی طرف. تو آج درد دل سے اس کا نام لے لو. ہماری جبین کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ ہر وقت موجود. آپ اللہ کہہ رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ ہر وقت موجود. اللہ ہی، کیونکہ بعض بیماروں کا خیال ہے اللہ بھی. پپنا والو، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ حسر کی ضربیں لگاتے ہوئے کہیں اللہ ہی پہ زور دیجیے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود ہر وقت ہر جگہ موجود. علام الغیوب، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، کون جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. خزاؤں میں، پتجھڑ کے موسم میں ساری کائنات کے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو. مزہ تو آیا نا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین سے اگنے والا کوئی دانا، کوئی بیج ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ کے بحر میں ہے بر میں، جو کچھ کے دریاؤں میں ہے صحراؤں میں. الا فی کتاب مبین، مگر اس کے علم میں ہے سب کچھ. سب کچھ اس کے علم میں ہے.
اور اقبال اس لیے پوچھتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، جب تم جا کے زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو، وہ زمین جو لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے، لوہا بھی زمین میں دفن کیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد خاک بن جاتا ہے، لیکن جب تم اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرتے ہو تو اسے خاک بننے کے بجائے گلزار بنانے والا کون؟ ہی پہ ضربے لگائیے۔ قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اور میں کہا کرتا ہوں اسی دن تو لوٹے گئے ہو، اسی دن سے جس دن سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ یار لوگ کوئی سیف الملوک لے آیا، کوئی مرثیے لے آیا، کوئی قصیدے لے آیا، انہیں پتا ہے نا کہ یہ قرآن سمجھنے والے نہیں ہیں، سر لگاتے جاتے ہیں اور قوم ان کے آگے یوں جھومتی ہے جیسے بین کے آگے سانپ جھومتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، توبہ۔ قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو دودھ کے گلاس کا مطالعہ کر لیجئے۔ سوچئے کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کا خون منفی، اس کی گوبر منفی، لیکن سوچئے نا آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے۔ بھینس کی سیاہی، خون کی سرخی، گوبر کی بدبو اگر دودھ میں اسے محسوس ہو جائے تو وہ میری نعمت کو قبول نہیں کرے گا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی نا۔ تو پھر مولانا نمک حلال صاحب جس کا احسان تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ احسان وہ کرے اور لوٹے پی جائے مولانا 11ویں کے نام پر۔ ارشاد ہوتا ہے 11ویں نہ دے سو تے مجھ سک ویسے لیونیو، تانوں کیڑا پتا میں کیا پاکستان دیاں مجھاں گاواں تے شاید 11ویں والے دے حکم نال دودھ دیندیاں۔ یورپ وچ میں دیکھیا مجھاں تے اوتھے ہوندیاں نہیں، خاص نسل دیاں گاواں ہوندیاں نے، ہن ایتھے پاکستان وچ او آ رہیاں نے، قطار لا کے کھڑیاں کر دیندے نے او گاواں نو، پھر پلاسٹک دیاں ٹوٹیاں انہاں دے تھڑاں نال لا کے ادھر بٹن دبا دین، ایک ایک گاں 15 20 سیر دودھ دے دیندی ہے۔ میں اتھے دوستاں او مینوں لے گئے فارم وچ، اتھے جا کے انہاں دکھایا
میں پھر اپنے دوستوں نو آکھیا پتہ نہیں یہ انگریز کے دی 11ویں تقسیم کر دینی انہاں دی گاواں تے بڑیاں دودھ دیندی کیدا احسان ہے بولو نا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب جب زمینیں خشک ہو جائیں جب فصل پژمردہ ہو جائیں تو سمندر کی موجوں سے اٹھنے والی بھاپ کو منظم کر کے بادل بنانے والا کون ہے اور پھر ہواؤں کو اشارہ ہوتا ہے کہ انہیں تھل لے جاؤ وہاں پانی کی ضرورت ہے میرا بندہ زمین بنائے ہوئے کھیت سجائے ہوئے اب آسمان کی طرف دیکھتا ہے خدا بندہ کرم کرنا جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کر لیا اب تیرے کرم کی ضرورت ہے رب العالمین نے فرمایا لے جاؤ وہی بادل لے جاؤ اگرچہ اس نے کبھی میرا سجدہ نہیں کیا اگرچہ یہ بے وفا ہو گیا ہے لیکن میں اسے نہیں بھولا وہ پانی پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا اور پہنچاتا بھی کیسے ہے اس کی ربوبیت کے صدقے جاؤں آسمان سے پرنالے جاری نہیں ہوتے موگا نہیں چل پیندا آسمان تو کہ پرنالے جاری ہو جائیں تو کسان کی سجائی ہوئی زمین میں گڑھے پڑ جائیں حکم ہوا بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکاؤ قطرہ قطرہ ٹپکاؤ تاکہ پانی بھی پہنچ جائے کسان کی محنت بھی رائے گاں نہ ہو یہ کس کا کرم ہے کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب وعدہ کیا قرآن سنا تو وعدہ کیا اب ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود علام الغیوب مشکل کشا یا اللہ بھی پپلا کے دوستو میں تو کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھ ہاں کبھی کبھی اسے پڑھا کیجئے اسے نہ اسے کبھی کبھی اسے پڑھا کیجئے کہ دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں اپنے دل سے پوچھئے کبھی تنہائیوں میں کہ مشکل کشا کون ہے تو آپ کا ضمیر جواب دے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی جس پہ خود کبھی مشکل آپ جلدی جلدی جواب دیتے جائیں تاکہ میں اختتام تک پہنچوں انبیاء پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں سب سے پہلا نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ التسلیم مشکل آئی ہے رو رہے ہیں آنسو کی برسات میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اے ہمارے داتا او داتا گنج بخش، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا